बहैसियत सदर मैं इस मुशायरे में आज शरीक हुई हूँ और मुहब्बे वतन शेर व मुसन्निफ़ीन सोसाइटी के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपने दीगर मुशायरों के साथ साथ ईद की मुनासबत से फ़िकाहिया मुशायरे का इनेकाद किया। बिलाशुबा आज का मुशायरा सुनकर यह एहसास हुआ कि मिज़ाह कहना है तो बहुत मुश्किल और लेकिन हमारे शौरा ने इस संगलाख ज़मीन में भी जिस तरह बहुत खूबसूरती से मिज़ाह के दिलनशी रंगारंग फूल खिलाए हैं वो काबिले दाद है। और जहाँ तक सलमान गिलानी साहब का ताल्लुक़ है, मैं यहाँ बात करूँगी, उनकी बात करूँगी तो उनकी माशाल्लाह वो गज़ल भी कहते हैं, नात के भी उनके मजमूए हैं और मिज़ाह के हवाले से भी उनका एक बहुत अहम नाम है सलमान गिलानी साहब का। और ये तो तंजीम ने मुझे सदारत के लिए मुंतखब किया, बल्कि मैं चाहती थी कि सलमान गिलानी साहब जो थे उनका जो वो यहाँ पर मेरी जगह पर होते, लेकिन चले खैर इन बातों से कुछ नहीं होता। और सलमान गिलानी साहब का जो मर्तबा और मकाम है वो हम सब जानते हैं कि सलमान गिलानी साहब से मेरी मुलाकात लाहौर के आलमी मुशायरे में हुई थी। वहाँ वो भी मेहमान ख़ुसूसी थे उस मुशायरे के और मैं भी मेहमान ख़ुसूसी थी और वहाँ मैंने उनको पहली मर्तबा सुना था और मैं हैरत ज़दा थी कि ये सलमान गिलानी साहब माशाल्लाह जिस तरह उनका कलाम है, जिस तरह वो मिज़ाह लिखते हैं। और फिर जो मेरे साथ मेज़बान लाहौर के मेरे थे, जब वो मुझे घर ले गए मैंने उनसे मालूम किया सलमान गिलानी साहब के बारे में, तो उन्होंने मुझे बाकायदा उनकी वीडियोज़ निकाल कर दिखाई और कहा कि देखिए आप उनको सुनिए। और माशाल्लाह से वाकई मैंने जब उनको सुना तो मैं बहुत मुतासिर हुई सलमान गिलानी साहब से। तो मिज़ाह में हमारे यहाँ चंद ही नाम हैं अभी नए अदवार में। खालिद इरफान का एक बड़ा नाम है, अमेरिका में होते हैं, USA में होते हैं, मैंने उनके साथ 80s में मुशायरे पढ़े। और आज मिज़ाह के ही हवाले से हम सब यहाँ पर यकजा हैं। हमारे साथ कुछ और शौरा भी हैं और जिनमें जो लोग मिज़ाह लिख रहे हैं और ये कोई आसान काम नहीं है मिज़ाह लिखना। मिज़ाह में मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी जाती हैं, तंज़ो मिज़ाह भी है और तंज़ो मिज़ाह के साथ साथ शुगुफ्तगी का पहलू। उसके अलावा मिज़ाह में हम वो मौज़ूआत जिनको हम बहुत आसानी से जो बात हम नहीं कर सकते वो बात हम मिज़ाह में बड़ी से बड़ी बात कर जाते हैं। तो हमारे साथियों में नए लोग भी बहुत सारे हैं और नए लोग तो नहीं उन्हें मैं कहूँगी, वो संजीदा शायरी में काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से, एक उम्र से जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन वो मिज़ाह की तरफ भी आए तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये अब मैं चाहूँगी कि कुछ कलाम अपना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एक क़िता जो मुझे ख़ुद भी पसंद है, कहा एक मॉडर्न लैला ने खस्ता हाल मजनू से, कहा एक मॉडर्न लैला ने खस्ता हाल मजनू से, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अप टू डेट हो जाओ। बहुत ही फास्ट है इस दौर में चाहत की दुनिया भी, कहीं ऐसा ना हो तुम आशिकी में लेट हो जाओ। कहा एक मॉडर्न लैला ने खस्ता हाल मजनू से, अगर मुझसे मोहब्बत है तो अप टू डेट हो जाओ। बहुत ही फास्ट है इस दौर में चाहत की दुनिया भी, कहीं ऐसा ना हो तुम आशिकी में लेट हो जाओ। और एक और है कि एक ऐसी हुमा मेरे सर पे बिठा दे, एक ऐसी हुमा मेरे सर पे बिठा दे, जो सोई हुई है वो किस्मत जगा दे। पढ़ी लिखी मैं भी हूँ यार, अब करम कर, ख़जाने का मुझको मिनिस्टर बना दे। तो ये वैसे दिल से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये मैंने जो है वो शायरी में आपके सामने बयान किया है ये अहवाल। और इसके अलावा कुछ और कलाम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लीडरी इस मुल्क की यारो बड़ी मुश्किल में है, लीडरी इस मुल्क की यारो बड़ी मुश्किल में है, तेरा लीडर वो करेगा जो भी उसके दिल में है। लीडरी इस मुल्क की यारो बड़ी मुश्किल में है, तेरा लीडर वो करेगा जो भी उसके दिल में है। कह रहा है ज़ेरे लब ज़ेबी ये मक्तल का समा, कह रहा है ज़ेरे लब ज़ेबी ये मक्तल का समा, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। और एक और कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें। मसला तक़सीम ज़र का दिल बहुत उलझा गया, मसला तक़सीम ज़र का दिल बहुत उलझा गया,
دیکھ کر کارے جہاں حیرت سے سر چکرا گیا، دیکھ کر کارے جہاں حیرت سے سر چکرا گیا، عقل پر فالج گرا، دانش پہ سکتہ چھا گیا، بن پڑھے جمن کے ہاتھوں میں خزانہ آ گیا۔ اور جو ہے وہ چند ایک چیزیں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ ہے جی، دیکھیں کہ گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں، گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں، نئی قبروں میں گاڑے جا رہے ہیں، سیاسی عید قربا ہے کہ جس میں کئی ہاتھی پچھاڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے گیا دستور کپڑے پھاڑنے کا کہ اب تو سر بھی پھاڑے جا رہے ہیں، یہ کس لیڈر کا جلسہ ہے کہ جس میں سبھی لونڈے لپاڑے جا رہے ہیں، سیاسی عید قربا ہے کہ جس میں کئی ہاتھی پچھاڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اس حوال سے میں نے بیان کیا، اور چند چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک میں سینریو سناتی ہوں آپ کو۔ سینریو میں مزاح لکھا جاتا ہے، یہ مصری نظم ہوتی ہے، ہائیکو کی فارم میں لکھی جاتی ہے۔ شاعروں سے معذرت کے ساتھ، اور میرے کلیگ بھی ساتھ میں شاعر ہیں سارے بیٹھے ہوئے۔ اچھا شاعر ہے عورت کو تکنے میں وہ کتنا ماہر ہے، اچھا شاعر ہے عورت کو تکنے میں وہ کتنا ماہر ہے۔ اور یہ تو سینریو میں نے آپ کو سنائی مزاح کے حوالے سے ہی ہے۔ اور اب ایک اور چیز سن لیجئے۔ نیشن کا حال زار ابھی زیر غور ہے، نیشن کا حال زار ابھی زیر غور ہے، کیسے ہو کچھ سدھار ابھی زیر غور ہے، کھچڑی تو پک رہی ہے مگر اس کے ساتھ میں چٹنی ہو یا اچار ابھی زیر غور ہے، صاحب کی سیلری تو کوئی مسئلہ نہیں، صاحب کی سیلری تو کوئی مسئلہ نہیں، مس پی اے کی پگار ابھی زیر غور ہے، لینا ہے آئی ایم ایف سے ڈالر کی شکل میں، لینا ہے آئی ایم ایف سے ڈالر کی شکل میں، کب تک یوں ہی ادھار ابھی زیر غور ہے۔ اور میں ایک یہاں چونکہ عید قربا کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک چلیں جعلی ڈگریوں کے حوالے سے ایک خطہ میں سنا دیتی ہوں۔ تعلیم کی وزارت سونپی گئی ان کو، تعلیم کی وزارت سونپی گئی ان کو، جو خود ہی کر نہ پائے اب تک گریجویشن، ہے جعلی ڈگریوں کی بہتات کا زمانہ، زیبی ذرا سنبھل کر کرنا اٹیسٹیشن۔ تو یہ اٹیسٹیشن کا بھی معاملہ کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں جو ہے وہ آپ کو بقرعید کے حوالے سے کچھ سنا دیتی ہوں۔ اور چونکہ بقرعید ہے اور عید قربا ہے، اور کل سے وہ یہ ہمارے یہاں تو کچھ عید قربا کے لیے بچے کافی دنوں سے ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بکروں کے لیے والدین کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہو پوری لذت کام و دہن اس عید پر، ہو پوری لذت کام و دہن اس عید پر، کہیں سے ڈھونڈ لاؤ ایسا بکرا جس کے ہو داڑھی، میرے چاروں طرفوں مختلف رنگوں کے بکرے بھی، میرے چاروں طرفوں مختلف رنگوں کے بکرے بھی، مزے پھر تو ہمیشہ کی طرح آئیں گے اپنے بھی، کہ لاکھوں کا ہے بکرا اونٹ گائے بھیڑ بھی مہنگی، کہ لاکھوں کا ہے بکرا اونٹ گائے بھیڑ بھی مہنگی، ہو وہ دو دانت کا بکرا پہاڑی ہو کہ ہو دیسی، ہلال عید سے پہلے پھر اس کے بعد ہے بکرا، ہلال عید ہے پہلے پھر اس کے بعد ہے بکرا، یہ دو عیدیں ہیں جن پہ ہوتا ہے لوگوں بہت خرچہ، کہیں بکرا ہے قرباں اور سر کے بال بھی قرباں، کہیں تکتے ہیں گنجے سر کے ہیرو کو بصد ارماں، خدایا سب کو دے بیٹا زمانے میں براہیمی، خدایا سب کو دے بیٹا زمانے میں براہیمی، جہاں ہو باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کی نگہبانی، ہو پوری آرزو ہر سال زیبی ہر مسلماں کی، کہ قربانی بھی گویا شکل ایک ہوتی ہے ایماں کی، ہو پوری آرزو ہر سال زیبی ہر مسلماں کی، کہ قربانی بھی گویا شکل ایک ہوتی ہے ایماں کی۔ تو بے شک یہ ایماں کی ایک شکل ہے۔ اور میں بس آخر میں میرا خیال ہے ایک اور سنا دیتی ہوں، پیروڈی سنا دیتی ہوں۔ میری 3 کتابیں مزاح کے حوالے سے آئی ہیں، جس میں یہ عالم شوق کا
اور ایسی تیسی اور ایک اور کتاب میری آئی ہے. تو 3 کتابیں میری منظر یہ کہانی اور ہے. یہ عالم شوق کا فقہ کلام کے حوالے سے کتاب آئی ہے ایسی تیسی، جس میں میں نے پیروڈی، تضمین، ہجو، سینریو یہ صناف و مزاح کی شامل کی ہیں. اور تیسری کتاب میری آئی ہے یہ کہانی اور ہے، وہ بھی طنز و مزاح کے حوالے سے ہے. تو یہ ایک پیروڈی سنا دیتی ہوں میں آپ کو. غالب کی زمین ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کون ابا ہے بتا اس کم سنے بے شیر کا. ہے نئی شادی کا خواہاں اس بڑھاپے میں بھی وہ، ہے نئی شادی کا خواہاں اس بڑھاپے میں بھی وہ، جوش و جذبہ دیکھیے اس ڈگمگاتے پیر کا. خود ہی وارث بن گیا دیدہ دلیری سے وہ ڈھیٹ، کھا گیا ہے سارا حصہ بے دھڑک ہمشیر کا. خود ہی وارث بن گیا دیدہ دلیری سے وہ ڈھیٹ، کھا گیا ہے سارا حصہ بے دھڑک ہمشیر کا. کھا کے چمٹا ہاتھ میں بیلن تھما کر یہ کہا، دوسرا رخ بھی دکھا دے اب ذرا تصویر کا. جب دھلا میک اپ کھلا پھر اقدائے حسن و شباب، جب دھلا میک اپ کھلا پھر اقدائے حسن و شباب، ہائے کیا ماتم کیا دلہا نے پھر تقدیر کا. برف سے بالوں کو کالا کر لیا ترکیب سے، برف سے بالوں کو کالا کر لیا ترکیب سے، اور پھر جادو جگایا گیسوے شبگیر کا. ہوں گے وہ زیبی پشیماں اپنی نادانی پہ کیوں، ہوں گے وہ زیبی پشیماں اپنی نادانی پہ کیوں، خود کیا ہے خود کو قیدی حلقۂ زنجیر کا. ہے نئی شادی کا خواہاں اس بڑھاپے میں بھی وہ، جوش و جذبہ دیکھیے اس ڈگمگاتے پیر کا. تو آج زیب نثار زیبی میں ابھی آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنا کلام میں شیئر کر رہی تھی، اور سارے شعراء کا شرکا کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت اچھا کلام انہوں نے یہاں پر پیش کیا، اور ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے ملک کے نامور، بلکہ ملک کے کیا بین الاقوامی سطح پر معروف شعراء نے آج شرکت کی. نشتر امروہی کا ایک بڑا نام ہے مزاح کے حوالے سے، انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور وہ بین الاقوامی مشاعرے پڑھتے ہیں. ہمارے سلمان گیلانی صاحب بین الاقوامی مشاعروں میں شریک ہوتے ہیں مزاح کے حوالے سے. اسی طرح سے رہبر چوچ گیاوی صاحب انڈیا کے ہیں، ان کا کلام، اور پھر باقی دیگر ہمارے اور شعراء ہیں، ان سب کا کلام جو ہے وہ ماشاءاللہ سے قابل تحسین تھا. اور میں اس مشاعرے کے منتظمین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی، اور نعیم صدیقی صاحب کا بھی شکریہ، اور باقی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اجازت دیجیے.